EVM مشینز کے حوالے سے اس کے اوپر آج سے کچھ عرصہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ نکات سامنے رکھے تھے اور وہ نکات بڑے انٹرسٹنگ تھی، بڑے اہم نکات تھے جس کا انہیں جواب چاہیے تھا بیفور موونگ ٹو EVMs۔ وہ کہتے تھے کہ اگلے عام انتخابات میں مشین کو متعارف کرانے کے لیے وقت کم ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ووٹ کو خفیہ رکھنا ممکن نہیں ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں شفافیت نہیں ہے، ٹرانسپورٹیشن کے دوران مشین کی سیکیورٹی ممکن نہیں ہے، مشین متعارف کرنا مالی لحاظ سے قابل عمل نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر ابتدائی طور پر $1.5 کے قریب رقم ہمیں بتائی گی، 300 ارب روپیہ، 3 لاکھ مشینیں چاہیے، 300 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ اور آج یہ جو وزیر ہیں متعلقہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، انہوں نے ریکنفرم کیا ہے کہ 3 لاکھ مشینیں چاہیے۔ کاسٹ کے اوپر انہوں نے سوال کو سائڈ پہ چھوڑتے ہوئے کہا کہ یہ جس طرح کی ٹیکنالوجی ہوگی اس کے اوپر کاسٹ کو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن ابتدائی تخمینہ 300 ارب کا ہے اور یہ مشینوں کا ہے، اس کے ساتھ پرنٹرز بھی چاہیے ہوں گے، اس کی کاسٹ ابھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنی آئے گی۔ پولنگ بوتھ پر قبضے جیسی دھاندلی کو ووٹنگ مشین نہیں روک سکتی۔ یہ ڈسکا کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہاں سے پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے تھے یا کوئی بکسا ہی اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو آج منسٹر صاحب سے یہ بھی سوال ہوا کہ اگر کوئی وہ بکسے کی بجائے اب تو مشین ہوگی، کوئی مشین اٹھا کے لے گیا تو انہوں نے کہا پھر وہی ہوگا جو بکسا اٹھانے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یہ بہرحال یہ ناٹ اے گڈ آنسر۔ مشین کو متعارف کرانے کے لیے قانونی ترمیم ضروری ہے، قوانین میں ترمیم کل پارلیمنٹ نے کر دیا۔ مشین کو ہیک اور ٹیمپر کیا جا سکتا ہے جس سے گنتی غلط ہو سکتی ہے۔ یہ سوال ابھی تک حل طلب ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک بہت تفصیلی آرٹیکل ہے جو نس سے جڑے ہوئے ایک شخص نے کیا، ایک پروفیسر صاحب نے، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں مختلف جو سرٹیفائڈ ٹیکنالوجیز سے بنی ہوئی مشینیں بھی تھیں ان کو بھی ہیک کر لیا گیا، تو پاکستان اس کو کیسے بہتر بنائے گا؟ اس کے پلسز اینڈ مائنسز بہت اچھے سے انہوں نے بتائے ہیں، لیکن یہ مائنسز والی ایشوز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ پاکستان میں تو ہر الیکشن کے نتیجے کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ مشین کے سافٹ ویئر کو آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، مشین کے ذریعے شفافیت اور ایمانداری کو یقینی بنانا ناممکن ہے۔ مشین کے استعمال پر فری کین میں اتفاق نہیں ہے اور جو ابھی بھی نہیں ہے۔ PTI نے پاس کروا لیا اور باقی اپوزیشن ساری باہر کھڑی ہے، اس کے اپنے اتحادی اس کے ساتھ نہیں تھے، آخر میں فون کروا کے بلوا لیا۔ کل کو یہ سارے لوگ اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہوں گے جس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ مشین کے بارے میں عوام کو آگاہی نہیں، ووٹر کو علم نہیں ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے عملہ تربیت یافتہ نہیں، بگ کوسچن مارک۔ اگر آپ نے مشینیں استعمال کرنی ہیں تو اس کے لیے ٹرینڈ عملہ چاہیے جس کو مستعد عملہ مسلسل ٹریننگ دے سکے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ الیکشن کمیشن کے پاس مستقل عملہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ صرف الیکشن کے لیے ہائر کیا جاتا ہے۔ EVM کے سلسلے میں اقدامات اجرت میں کیے جا رہے ہیں، یہ عمل عالمی معیار کے منافی ہے۔ یہ وہ پوائنٹس تھے جو ہمارے سامنے آئے۔ آج ایک کمیٹی میں الیکشن کمیشن تھے، ان سے بھی یہ سوال و جواب کیے گئے اور ایک چیز جو رپورٹ نہیں ہوئی میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا۔ ان سے بھی یہ پوچھا گیا کہ کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بعد سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اس کے بعد الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوگی؟ تو ان کا جواب بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے بل پاس کیے جاتے ہیں تو کیا اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو گئی؟ تو یہ سوال کا جواب چاہیے ہمیں۔ یہ سوال کا جواب انہوں نے مثال تو دے دی ہے لیکن اس کا جواب جو ہے وہ اپوزیشن حکومت سب کو اس کا چاہیے ہوگا۔ قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کے سیکرٹری الیکشن کمیشن سے ووٹنگ مشین پر کئی سوالات۔ EVM کے استعمال میں چیلنجز درپیش ہیں، سیکرٹری الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں۔ ووٹنگ مشین کا استعمال اگلے انتخابات میں ہوگا یا نہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا۔ ووٹنگ مشین کو استعمال سے قبل 14 مراحل سے گزرنا ہوگا، سیکرٹری الیکشن کمیشن۔ EVM کے استعمال سے متعلق 3 سے 4 پائلٹ پروجیکٹس کرنے پڑیں گے۔ ہمارے ساتھ شرکا ہیں آج عامر کیانی صاحب، تحریک انصاف سے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں، PMLN سے، دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پرائم منسٹر نے آج EVM مشین کے حوالے سے جو بیان دیا پہلے وہ دکھا دیں پھر آگے چلتے ہیں۔ کل مجھے بہت خوشی ہوئی EVM مشینز کی ٹیکنالوجی کا آج استعمال نہ کرنا، اس سے بڑا امکانہ کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں EVM مشین سے۔ پچھلے الیکشن کے اندر 15 لاکھ ووٹ ضائع ہوئی، وہ اگر EVM مشین ہوتا تو 15 لاکھ ووٹ کاسٹ ہو جانی تھی۔ سب کو پتا ہے کہ سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے، 30 سال سے پیسہ چل رہا ہے۔ ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے ہم نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ کس نے کس کو ووٹ دی ہے۔ یہ دونوں جماعتوں نے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کرپٹ سسٹم کو بچا رہے ہیں۔